بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں اور اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ وہ مال جو آدمی کو کسی کمائی کے ذریعے حاصل ہو اس کے اوپر فوراً زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان بزرگوں نے کوئی کاروبار ذہن میں خیال آیا کہ میں پراپرٹی کا کاروبار کر لوں۔ انہوں نے پراپرٹی کا کاروبار انہوں نے آج زمین خریدی ہے، اگلے آدمی سے یہ کہا کہ میں تجھے سال کے بعد پیسے دوں گا، آج تو میرے نام کرا دے۔ سال کے ٹائم کے اوپر ہو گئی، 5 ماہ کے، 10 دن کے، 20 دن کے، کوئی ٹائم بھی بن گیا، کوئی دن متعین۔ ظاہر ہے ہر بندہ جیب میں پیسے تو لیا نہیں پھرتا ہوتا۔ انہوں نے متعین کر دیا، ذہن میں خیال تھا کہ اور لوگ مجھ سے کوئی خرید لیں گے، درمیان میں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ انہوں نے ان سے 10,000 روپے کی زمین خریدی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ان سے چند دن کے بعد ضرورت پڑی، دوسرے بزرگ نے آ کر کہا مجھے چاہیے، 20,000 روپے کی زمین بیچ دی۔ اب 10,000 روپیہ ان کو دینا تھا، 10,000 روپیہ دیا، 10,000 روپیہ مل گیا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کے اوپر 10,000 پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اوپر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب اس 10,000 روپیہ اس کے پاس موجود رہے گا اور سال بھی اس پر گزر جائے گا۔ حتیٰ یحول علیہ الحول، سرکار نے ارشاد فرمایا اس پر سال بھی گزر جائے۔ اگر سال نہیں گزرا، انہوں نے 10,000 روپیہ کمایا ہے اور 6 ماہ کے اندر، 2 دن کے اندر، 10 دن کے اندر اپنی ضروریات زندگی میں 10,000 روپے خرچ کر دیا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس طرح ان کے پاس دہاڑی میں 10 لاکھ روپے آتے ہیں، شام کو ختم کر دیتے ہیں۔ کاروبار ایسا ہے، شام کو 10,000 روپے ختم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 10,000 روپے ختم کر دینے کی وجہ سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خرچہ زیادہ ہے اور ان کی ذاتی قیمت نہیں ہے، ذاتی قیمت اس کرائے پر نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر آج کل کے دور میں جو لوگ مشین کے ذریعے نیچے زمین میں بور نکالتے ہیں، اس کا اتنا کرایہ نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے علاقے ہیں، جن علاقوں کے اندر گہرا پانی ہے، وہاں کے اندر پانی نکالنے والا آدمی جو نکال کے دیتے ہیں، اس کا ہے 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے۔ مشین لے جاتے ہیں اور وہ اپنی ہمت کے ذریعے 2-4 دن کے اندر کام کر دیتے ہیں اور وہاں پر کام ہو جاتا ہے، 2-4 لاکھ روپے لے لیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوگا، اب ان کے پاس پیسہ تو دن میں لاکھوں روپے آتا ہے، لیکن کیا ہے اس پر سال نہیں گزرتا، وہ روزانہ آتا ہے چلا جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو کہا جاتا ہے وہ مال فلا زکوٰۃ علیہ الحول۔ حضرت سرہ بنت نبہان الغنویہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر زکوٰۃ فلا زکوٰۃ علیہ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جلیل القدر صحابیہ بھی یہی روایت نقل کرنے والی ہیں، اور حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی اتنی بڑی روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جس کے اوپر سال نہیں گزرا، فلا زکوٰۃ فیہ حتیٰ یحول علیہ الحول عند ربہ، اس پروردگار کی طرف سے اس انسان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کی سند کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے اس کی روایت کے بارے میں فرمایا کہ بہت سارے صحابہ کرام اس کو نقل کرنے والے ہیں، اگرچہ بعد میں نقل کرنے والوں کی تعداد آگے پیچھے ہوتی رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت ساروں کی وجہ سے زیادہ فتویٰ اسی بات پر ہوگا کہ جس آدمی کے پاس مال آتا ہے چلا جاتا ہے، اور صبح آیا شام کو چلا گیا، صبح آیا پھر شام کو چلا گیا، شام کو آیا صبح کو چلا گیا، اس انسان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جس پر سال گزر جائے گا، اگر سال نہیں گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرماتے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر فتویٰ دیتے ہیں، اور فرمایا اہل کوفہ
اہل کوفہ سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی فتویٰ اسی بات پر ہے کہ اس انسان کے اوپر کسی قسم کا زکوٰۃ کا حکم نہیں لگے گا، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، رہتا تو مال کی وجہ سے زکوٰۃ، اس لیے کہ مال کسی کے پاس رہتا نہیں ہے۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا مال کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے فرمایا یہ اندھیری ہے، انہوں نے فرمایا یہ اندھیری ہے، صبح آتی ہے شام کو چلی جاتی ہے، یہ صبح پیسہ میری جیب میں ہوتا ہے، شام کو دوسرے کی جیب میں ہوتا ہے، یہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔